اس کو انگلش میں ڈنڈلیون بولتے ہیں اور اردو میں اس کے دو نام ہیں، گلے کسیدی بھی بولتے ہیں اور ککروندہ بھی بولتے ہیں۔ ایک لیوکیمیا ہے جس کو بلڈ کینسر کہا جاتا ہے، یہ اس کا علاج اس پودے میں موجود ہے۔ ساتھ ساتھ میں جن کا بی پی کنٹرول نہیں ہوتا یا بی پی بہت زیادہ اپ ہوتا ہے، یہ آپ کا بی پی مینٹین کرنے میں آپ کو ہیلپ کرے گا۔ السلام علیکم، میرا نام نوشین برکت ہے۔ پروگرام ہم اور ماحول کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ گلگت بلتستان قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ صدیوں سے یہاں کے لوگوں کا تعلق بہت گہرا رہا ہے اپنی فطرت کے ساتھ۔ لوگوں نے یہاں کے جنگلوں، یہاں کے وادیوں اور یہاں کے پہاڑوں سے نہ صرف جینا سیکھا ہے بلکہ خود بیماریوں کی شفا بھی یہیں سے سیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور یہاں سے نباتات پیدا کیے، بے شک اس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ قرآن پاک اس آیت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر ایک شے میں، یعنی کہ ہر جڑی بوٹی میں اور جو بھی اس زمین سے جو بھی کچھ اگتا ہے، اس میں انسان کے لیے شفا اور ایک نعمت موجود ہے۔ جب ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً 6000 سے زائد میڈیسنل پلانٹس موجود ہیں۔ اب اگر اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں تو آپ کے ارد گرد آپ کو ہر طرح کا ایک میڈیسنل پلانٹ نظر آئے گا جو کہ انسان کے کھانے کے ہیں، لیکن وہ بدقسمتی سے چارے کی صورت میں کبھی وہ گائے، کبھی وہ بھیڑ بکریاں کھا رہی ہوتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے یہاں کے لوگ یہاں کے ہی پودوں سے، یہیں کی ہی جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج کرتے تھے، اور تب اتنی بیماریاں یہاں پہ نہیں تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اس علم کو چھوڑ دیا، اس علم کے علاوہ وہ ماڈرنائزیشن کی طرف جب چلے گئے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اور اب زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ دوبارہ بیک ٹو دا روٹس آ رہے ہیں، بیک ٹو دا آرگینکس آ رہے ہیں۔ لوگ شہروں کو چھوڑ کے اپنے گاؤں کی طرف رہنے کے لیے آ رہے ہیں، سکون کے لیے، اور اب وہ اس پہچان میں ہیں کہ کون سی جڑی بوٹی میں کون سا علاج موجود ہے۔ آج ہم بہار کی آمد کی بات کریں گے، اور بہار کی آمد پہ جو گلگت بلتستان میں ایک پھول کھلتا ہے جو کہ بہار کی آمد ہے، اس پہ بات کریں گے۔ آپ سب نے ایک یلو کلر کا ایک پھول دیکھا ہوگا، جیسے ہی بہار شروع ہوتی ہے، اور اسی کی ہی علامت ہے یہ یلو کلر کا پھول۔ اس کو انگلش میں ڈنڈلیون بولتے ہیں اور اردو میں اس کے دو نام ہیں، گلے کسیدی بھی بولتے ہیں اور ککروندہ بھی بولتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ لوکل، ہمارے شنا اور ہمارے برشسکی میں اس کے ڈیفرنٹ نام ہیں۔ کوئی اس کو ترکٹ بولتا ہے، کوئی اس کو اشکناچی بولتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ گلگت بلتستان اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، اور سب سے بڑی جو چیز جس پہ ہم آج بات کریں گے اگین ڈنڈلیون پہ، یہ ایک مکمل غذا ہے۔ اس میں ہمارے لیے شفا ہے، اور شفا بھی اس کے ہر ایک پارٹ میں، آپ اس کے پھول سے لے کے، اس کے لیف سے لے کے، اس کے روٹس میں ہمارے لیے شفا ہے۔ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے میرے خیال سے جس کا اس میں علاج نہیں ہے۔ تو آپ کریں گے کیا؟ جب آپ کے ارد گرد آپ دیکھیں گے یہ والا پھول، تو آپ اس کو اس کے جڑ سمیت اکھاڑیں گے، کیونکہ اس کا لیف، اس کا فلاور اور اس کی جڑ، وہ سارے ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ یہ جو پورا ایک قدرت کا خزانہ ہے، اس کے اندر ہمارے لیے وائٹامن اے، وائٹامن سی، وائٹامن ای، وائٹامن کے اور وائٹامن بی کمپلیکس موجود ہے۔ جب ہم منرلز کی بات کرتے ہیں، اس میں آئرن ہے، اس میں کیلشیم ہے، اس میں پوٹاشیم ہے، اس میں میگنیشیم ہے، اور اس میں زنک موجود ہے۔ اب جب اس میں بیماریوں کے علاج کی بات کریں گے تو میں آپ سے اس کے ڈفرینٹ پارٹس کی بات کروں گی۔ جب ہم اس کے لیوز کی بات کرتے ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ جو اس کے پتے ہیں، جب آپ اس کو اکھاڑیں گے، پتوں کو دھو کے اس کو آپ سکھائیں گے، سکھانے کے بعد آپ اس کو اپنی گرین ٹی میں استعمال کر سکتے ہیں، اور سکھانے سے پہلے آپ اس کو کچھ دیر پانی میں رکھیے اور اس کو ویسے ہی آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے جتنے بھی ڈائجسٹیو، جتنے آپ کے معدے کے مسائل ہیں، یہ اس میں آپ کو ہیلپ کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک لیوکیمیا ہے جس کو بلڈ کینسر کہا جاتا ہے، یہ اس کا علاج اس پودے میں موجود ہے۔ اب جب روٹس کی بات کرتے ہیں، جو اس کا جو نیچے روٹ ہے، جب نکالیں گے اس کو، آپ اس کو پہلے صاف کریں گے۔ صاف کرنے کے بعد، دھونے کے بعد اس کو آپ بے شک سکھا لیں۔ سکھانے کے بعد اس کو یا آپ روسٹ کر لیں یا پھر اس کا ڈائریکٹ سے ایک پاؤڈر بنا لیں۔ یہ پاؤڈر آپ کے گرین ٹی میں استعمال ہوگا، یا کچھ لوگ اس کو صبح خالی پیٹ ایک گلاس پانی میں ایک چمچ آپ اس کا پاؤڈر لے لیں
اور آپ دیکھیے آپ کو کچھ ہی دنوں میں اس کے اثرات آپ کو خود بخود دکھنا شروع ہو جائیں گے. اس اثرات میں جن لوگوں کا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں دوائیوں کے ساتھ بھی. سو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دوائیاں کھانا چھوڑ دیں، بلکہ آپ دوائیوں کے ساتھ ساتھ آپ اس کا بھی استعمال کریں تو یہ آپ کو ہیلپ کرے گا آپ کے بلڈ شوگر لیول کو ریگولیٹ کرنے میں. ساتھ ساتھ میں جن کا بی پی کنٹرول نہیں ہوتا یا بی پی بہت زیادہ اپ ہوتا ہے، یہ آپ کا بی پی مینٹین کرنے میں آپ کو ہیلپ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا اوور آل آپ کا جو باڈی کا امیون سسٹم ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے میں آپ کا ہیلپ کرے گا. وہ لوگ جو جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہیں یا جگر بہت برے طریقے سے آپ کا متاثر ہو چکا ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے جو آپ کے جگر کو کچھ ہی ہفتوں میں اٹ ڈپینڈس کہ لوگوں میں ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ کہ ایک ہفتے بعد ہی آپ کے اچھے نتائج شروع ہو جاتے ہیں، کچھ کے 2 ہفتوں میں. سو یہ لیور کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، آپ کے جگر کو صاف کرتا ہے. سو کتنے لوگ ہیں جو آج اپنے صحن میں جا کے اپنے کیاریوں میں جا کے اس پودے کو لینے والے ہیں اور اس کا استعمال کرنے والے ہیں. ڈنڈلیون صرف ایک پودا ہی نہیں ہے بلکہ ایک روایت ہے جو نسل در نسل آگے چلتی جا رہی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس علم کو تازہ کریں اور اس علم کو دوبارہ سے استعمال کرنا شروع کریں اور فطرت کے اس خزانے کو اپنی زندگیوں کا بلکہ اپنی روزمرہ زندگیوں کا حصہ بنانا شروع کر دیں. کیونکہ شفا ہمیشہ دور نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ بہت ہمارے قریب بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے قدموں کے نیچے موجود ہوتی ہے. گلگت بلتستان کی زمین آج بھی وہی ہے، وہی وادیاں، وہی جڑی بوٹیاں، وہی پہاڑ. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان جڑی بوٹیوں کے ساتھ اس فطرت کے ساتھ دوبارہ سے جینا سیکھ لیں. یہ تو بس ایک آغاز ہے. ہم آپ کے لیے لائیں گے گلگت بلتستان کی نایاب جڑی بوٹیوں کی کہانی، جہاں ہر پتے کی ایک کہانی ہے، جہاں ہر پتے میں ایک شفا ہے. تب تک کے لیے فطرت کے قریب رہیے اور اپنی جڑوں سے جڑے رہیے. اللہ حافظ.